السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ میرے ساتھ موجود ہیں کتاب ٹاک میں۔ آج بات کریں گے دا ریچسٹ مین ان دا بیبلون نامی کتاب میں، یعنی بیبلون کا امیر ترین آدمی۔ یہ پرانے لوگوں کی کامیابی کے رازوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ جارج ایس کلیسن اس کے مصنف ہیں، امریکہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ کئی بزنس کمپنیوں کے مشیر ہیں۔ انہوں نے اخبارات میں لیڈرشپ اور بزنس کے موضوعات پر متعدد کالم بھی لکھے ہیں۔ ان کی کتاب ریچسٹ مین آف بیبلون دنیا میں شہرت کی بلندیوں کو چھو چکی ہے۔ زیر تبصرہ کتاب ان کے مالیاتی تجربے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کتاب، جسے اردو میں بیبلون کا امیر ترین آدمی کہا جا سکتا ہے، یہ ایک تمثیلی کتاب ہے جو بزنس کے موضوع پر قلم بند کی گئی ہے، اور کتاب زمانہ قدیم کے شہر بابل کی عمارت کی مثال پیش کرتے ہوئے بزنس میں عقل مندی سے سرمایہ کاری کے بارے میں وضاحت کرتی ہے۔ زمانہ قدیم میں بیبلون ایک ایسا شہر تھا جس کے ارد گرد نہ تو زرخیز زمین تھی اور نہ ہی اس میں وافر مقدار میں پانی موجود تھا۔ اس کے باوجود یہ شہر اپنے عہد میں دنیا کا ترقی یافتہ ترین اور جدید ترین شہر سمجھا جاتا تھا، اور تاجر دور دراز سے یہاں تجارت کے لیے آتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے انجینئرز اتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر دریا کا رخ بیبلون کی طرف کر دیا، جس سے سنگلاخ علاقے سونا اگلنے لگے۔ بادشاہ اور رعایا اتنے عقل مند تھے کہ ان کے پاس اشرفیوں اور سونے کے ڈھیر لگ گئے، کیونکہ وہ تجارت کے گر جان چکے تھے۔ اسی تناظر میں اس کتاب کے مصنف قارئین کو نصیحت کرتے ہیں کہ سرمایہ کار یا سرمایہ دار بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے ہوں، بلکہ اس کے لیے پیسہ بچانے اور محفوظ جگہ پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہر انسان کے سامنے اس کے مستقبل کے خواب اور خواہشات ہوتی ہیں۔ ان خواہشات کو پورا کرنے اور خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے لوگوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دولت کمانی کیسے ہے۔ اس کتاب کا مقصد لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو ضرورت سے زیادہ نہ بڑھائے اور اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے تو کم آمدنی بھی اپنے اخراجات پورے کر سکتا ہے۔ اپنی کل آمدنی کا کچھ حصہ محفوظ کر لے تو آنے والے وقت میں اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، اور اگر مستقبل کے لیے کچھ رقم جمع کر لے تو اسے ایسے کاروبار میں لگائے جس کے بارے میں وہ تجربہ رکھتا ہو، تو یقیناً کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر اختصار سے بات کی جائے تو اس کتاب کے جو خاص نکات ہیں انہیں اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں تو نمبر 1 ہے، اپنے سرمایے سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تقریباً 10% اپنے مستقبل کے لیے بچائیں۔ 90% یا اس سے کم میں گزارا کرنا سیکھیں۔ اپنے سرمایے کو ان شعبوں میں لگائیں جہاں سے آپ کو محفوظ اور مستحکم آمدنی ملنے کی توقع ہو۔ نمبر 4، سرمایہ کاری صرف ان شعبوں میں کریں جن میں آپ ماہر ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جو اس کام کا تجربہ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، ہر انسان کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے ایک اچھا انشورنس پلان لینا چاہیے۔ نمبر 6، اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے اور ذرائع استعمال کریں۔ ضروری نہیں کہ اگر کسی ایک کاروبار میں فائدہ نہ ہو تو دوسرے میں بھی نہ ہو۔ دوستو، ایک نیکسٹ چیپٹر ہے اس کتاب کا بڑا مزے کا، دا مین ہو ڈیزائر گولڈ، یعنی وہ آدمی جس کو سونے یا دولت کی خواہش ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو پیسے سے بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیسے کو کامیابی کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ دولت انسان کو دنیا کی بہترین آسائشوں سے لطف اندوز کرواتی ہے، لیکن پیسہ صرف ان کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جو اس کے حصول کے قوانین جانتے ہوں۔ ایک مناسب رقم بچانے کے لیے یہ بہتر ہے کہ ماضی کی بدقسمتی پر رونے کی بجائے سرمایے کے حصول کے قوانین پر توجہ دی جائے، کیونکہ کاروبار میں منافع کے لیے اس کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ انسان سرمایہ کاری کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قسمت اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن در حقیقت قسمت سب کو موقع ضرور دیتی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار لے۔ جو اپنے تجربے اور اصولوں کو میدان میں سامنے رکھتے ہیں وہی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور بہتر سرمایہ کاری کر کے اپنی دولت اور آسائشات میں اضافہ کرتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پروگرام جو دولت کمانے کے لیے بنا ہو، اس کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی کمائے اس کا تقریباً 10% حصہ اپنے پاس سنبھال کر رکھے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دولت جمع کرے اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال میں لائے۔ بس اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، نمبر 1 وقت اور نمبر 2 مطالعہ۔
اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کو صحیح استعمال میں لا کر خود کو مالدار بناتے ہیں۔ وقت کو تعمیری، مثبت اور مفید سمت میں لانے کی بجائے کچھ لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور مختلف بے مقصد سرگرمیوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ دوسرا ہے مطالعہ۔ دو طریقے ایسے ہیں جو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی خاص فیلڈ یا ایریا کے بارے میں سیکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی فیلڈ کے بارے میں وہ سب تلاش کیا جائے جو عام نہ ہو۔ یہ دونوں طریقے بہت مفید ہیں۔ جارج ایس کلیسن کہتا ہے، دولت جمع کرنے کے بہت سے اصول ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے بل ادا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کاج کر کے اپنے تمام اخراجات کو پورا کرتے ہیں اور بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اسی کو وہ اپنی جیت سمجھتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں تمام بل ادا ہو جائیں۔ لیکن اصل تبدیلی تب آتی ہے جب کوئی شخص مہینے کے آخر میں تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد بھی اپنے پاس کچھ بچا لے۔ زیادہ تر لوگ تمام رقم خرچ کر لیتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس کے برعکس اگر تھوڑی کوشش کر کے مہینے کے شروع میں ہی اپنی آمدنی کا 10% حصہ اپنے پاس محفوظ کر لیا جائے اور باقی آمدنی سے اخراجات پورے کیے جائیں تو اس شخص کے پاس بہت سی رقم سرمایہ کاری کے لیے جمع ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر سرمایہ کاری یا کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے اگر ان لوگوں سے مشورہ لے لیا جائے جن کو اس کام کا تجربہ ہو تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ انسان اگر ان شعبوں میں کام کرے جن میں وہ مہارت اور تجربہ رکھتا ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے دولت کما سکتا ہے، کیونکہ جس کام میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے اس میں وقت اور پیسہ برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے وہی کاروبار شروع کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہے، اس طرح زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ پھر جتنا منافع آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ نکال کر رکھ لیں تو مضبوط طریقے سے اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ در حقیقت دولت ایک درخت کی طرح ہے جو ایک چھوٹے سے بیج سے پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنی لگن اور شوق سے اس پودے کو پانی دیں اور وفاداری کے ساتھ اس کا خیال رکھیں تو جلد ہی یہ پودا ایک سایہ دار درخت بن جاتا ہے، اور پھر آپ اس کے سائے تلے سکون اور اطمینان پائیں گے۔ دوستو، جارج ایس کلیسن آمدنی بڑھانے کے 7 طریقے بتاتا ہے۔ جی ہاں، آمدنی بڑھانے کے 7 طریقے۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے آمدنی کو بڑھایا جائے، اخراجات کو کنٹرول کیا جائے، پیسے سے پیسے کو کھینچا جائے، خزانے کو نقصان سے بچایا جائے، اپنی رہائش سے منافع بخش سرمایہ کاری کی جائے، مستقبل کی آمدنی کو یقینی بنایا جائے اور کمانے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عموماً ایک فرد کی دولت جمع کرنے کی خواہش خالی جیب سے ہی شروع ہوتی ہے، اور وہ شخص امید کرتا ہے کہ اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ محنت سے پھل پانے کے لیے قسمت کے تصور کو سمجھیں بلکہ قسمت کی دیوی سے ملیں۔ جی ہاں، میٹ دا گاڈیس آف لک۔ قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہوتی ہے جو موقع سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ ہر شخص کاروباری لحاظ سے اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اگرچہ یہ ایک دنیاوی خواہش ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ بعض اوقات بہت سے لوگوں کو اپنی قسمت بنانے کے اچھے مواقع ملتے ہیں مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ یاد رکھیں، زندگی کی دوڑ میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے وسائل خود تلاش کر کے آگے بڑھتا رہے۔ محنت سے ہر کام ممکن ہے۔ جو لوگ آرام سے بیٹھ کر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی ہماری قسمت ہمارے ہاتھ میں نہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی جائے، تو ایسے لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اسی کتاب میں جارج ایس کلیسن سونا کمانے کے 5 اصول بیان کرتا ہے، یعنی دولت کمانے کے 5 اصول۔ سب سے پہلے، دولت ہر اس شخص کے پاس تیزی سے بڑھتی ہے جسے اپنی کل آمدنی سے کچھ حصہ بچا کر رکھنے کی عادت ہو۔ اس طرح یہ سنہری اصول ان کے خاندان کے لیے مستقبل کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، کامیابی اور پیسہ ہر اس شخص کی زندگی میں آتا ہے جو سمجھداری کے ساتھ اپنے سرمایہ کو اچھے کاروبار میں لگاتے ہیں اور منافع بخش راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو لوگ سرمایہ کاری کے تجربے کے ساتھ لوگوں سے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں، دولت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ نمبر 4، دولت اس شخص سے دور چلی جاتی ہے جو سرمایہ کاری میں ان شعبوں کا انتخاب کرتا ہے جس میں اس کو تجربہ نہ ہو۔ نمبر 5، ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی پہنچ میں نہیں ہوتی۔ ناممکن خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے وقت بھی برباد ہوتا ہے اور وہ ہاتھ بھی نہیں آتی،
اور پھر وہ ان برے تجربات سے نہیں سیکھتا اور لوگوں سے دھوکہ کھاتا ہے تو دولت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جو دولت بغیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ اتنی ہی جلدی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ محنت اور لگن سے کمائی جانے والی آمدنی سے خوشی اور سکون دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، اب آگے بڑھتے ہوئے اس کتاب کے اگلے کانسیپٹ پر بات کریں تو وہ کانسیپٹ ہے قرض کے بارے میں۔ اس کا ٹائٹل رکھا گیا ہے دا گولڈ لینڈر آف بیبلون، بابل کا سونا ادھار دینے والا۔ جارج ایس کلیسن کہتا ہے کہ سرمایہ کاری کے میدان میں تھوڑا سا محتاط رہنا بعد میں کچھ نہ کرنے اور افسوس کرنے سے بہتر ہے۔ جب کوئی اپنے کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے تو ان لوگوں سے پریشان ہوتا ہے جو اس سے قرض لیتے ہیں اور پھر ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، یا اگر آپ کسی سے ادھار رقم لے کر کوئی کاروبار شروع کریں تو رقم واپس کرنے کی فکر ہر وقت ذہن میں رہتی ہے۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ایسے مسائل نہ آئیں۔ اگر ان باتوں کو ڈسکس کیا جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اکثر اوقات آپ کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں جو کامیاب نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کاروبار میں دھوکہ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی منافع نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں دیکھ بھال کے رقم خرچ کرنی چاہیے۔ نمبر 2، سب سے زیادہ محفوظ قرض ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کے پاس مالیت کی اشیاء اتنی ہو جو قرض کی قیمت سے زیادہ ہو۔ ایسی صورت میں ضرورت پڑنے پر وہ اپنی کوئی دوسری چیز فروخت کر کے ادھار یا قرض واپس کر سکتا ہے۔ نمبر 3، بعض اوقات کاروبار میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے انسان جذباتی تبدیلیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور جذباتیت میں غلط فیصلے کر ڈالتا ہے۔ وہ اچھے طریقے سے سرمایہ کاری نہیں کر پاتا، اس لیے اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 4، جو لوگ کاروبار کو بہتر طرح سے چلانے کے لیے ادھار لیتے ہیں تو اس قرض کو ختم کرنے کے لیے تیزی سے کوشش بھی کریں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ادھار اتارنے کے لیے مزید رقم لیتے ہیں اور اس طرح قرض اتارنے کے لیے رقم ادھار لینے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ نمبر 5، ایسے تاجر جن کی معلومات اور تجربات اپنے پیشے کے حوالے سے عمدہ ہوں کسی بھی قسم کے خطرات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان تجارتی عوامل اور مالی سرگرمیوں کی وجہ سے دولت سارے شہر میں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصولوں پر عمل کیا جائے اور اس میں اضافے کے لیے آنے والے کل پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ محفوظ اور مستحکم سرمایہ حاصل ہو، اور آپ کو خود پر یقین ہونا چاہیے چاہے آپ کے پاس فی الحال سرمایہ نہ بھی ہو، کیونکہ بابل اپنے شہریوں کی تجارتی مہارت کی وجہ سے پرانی تہذیب کا سب سے بڑا، بااثر اور امیر ترین شہر بن گیا تھا۔ بیبلون دولت اور شان و شوکت کی جادوئی تصویر ہے۔ یہ شہر دنیا کے سب سے امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک کامیابی تھی کیونکہ یہاں کے قدرتی وسائل نہیں تھے، نہ ہی تجارتی راستے پر یہ واقع تھا۔ یہ ایک ایسے علاقے میں واقع تھا جہاں پر فصلیں پیدا کرنے کے لیے پانی بھی ناپید تھا۔ تمام بیبلون کی زرعی مٹی اور دریا ساتھ ساتھ تھے۔ بیبلون کے انجینئرز نے پانی کو دریا سے ڈیمز اور نہروں کے ذریعے وادی میں ڈال دیا۔ یہ تاریخ میں انجینئرنگ کی پہلی عظیم ترین کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ بیبلون وہ خوش قسمت شہر تھا کہ جس میں عقل مند انجینئرز اور انصاف پرور بادشاہوں نے حکومت کی۔ جب تجارت کو فروغ ملا تو یہ ایک امیر ترین شہر بن گیا۔ ایک بڑی دیوار شہر کے گرد تعمیر کی گئی تاکہ مداخلت کرنے والے دشمنوں سے محفوظ رہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ دیوار 20 میٹر بلند اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ بیبلون میں پیسہ سب سے پہلے چیزوں کے تبادلے سے حاصل ہوا۔ شہر کے تاجر ایماندار، جفا کش اور عقل مند تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ محنت سے آپ بھی بیبلون والوں کی طرح کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی امیر بن سکتے ہیں۔ خوش قسمت ترین آدمی کون ہوگا؟ یاد رکھیں، لوگ محنت اور لگن سے کام کر کے اپنی قسمت خود بناتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنا صرف نچلے طبقے کے لوگوں کا کام ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کام کیا جائے کہ وہ مقام حاصل ہو جائے جس کے بعد کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو ایسے لوگ محنت، لگن اور ایمانداری سے کام کر کے حاصل ہونے والے فوائد ضائع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ضرورت کو پانے کے لیے کام کرنے کا جذبہ انسان کو سڑک سے کامیابی کی طرف لے آتا ہے۔ مشکلات کو سمجھنے اور مشکل سے مشکل کام کرنے والے لوگوں کو اکثر بہت بڑی کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ محنت ضائع نہیں ہوتی، اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہ ایک مخلص دوست کی طرح آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان مہارت کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کاروبار میں بہتری کے لیے ایک خاص پہلو محنت اور لگن سے کام میں مخلص ہونا ہے۔
اس طرح جب دوسری کمپنی کے لوگ کام دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں تو آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور رابطہ بڑھانے سے سرمایہ کاری میں منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کام کرنے کے سادہ اور عام اصولوں کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، دولت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور وہ عام ترقی سے خاص ترقی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ دوستو، اگر جارج کلیسن کی آج کی زیر تبصرہ کتاب سے سیکھے جانے والے اسباق پر دوبارہ نظر ڈالی جائے تو سامنے آتا ہے کہ انسان کو بہتر اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بہت سادہ اور عام اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کو کس طرح پورا کرنا ہے، اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی اور مضبوط کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی محنت اور لگن سے انسان اپنے لیے کامیابی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ پیسہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کو کمانا کیسے ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، یہ جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کسی کاروبار میں پیسہ لگانے سے پہلے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنا انسان کو بہت سے نقصانات سے بچا سکتا ہے۔ آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ قسمت انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو آگے بڑھ کر اس کو گلے لگاتے ہیں۔ دور بیٹھ کر انتظار میں رہنے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں جو اپنے کام پر خوش ہوں، کیونکہ محنت کے بغیر کوئی بھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اصل خوشی اور اطمینان محنت سے حاصل ہوتا ہے۔